یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول یہ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے ہیں تب سے یہ تیجا ہونے لگا، چھٹی ہونے لگی، 10واں ہونے لگا، 20واں ہونے لگا، 40واں ہونے لگا، چھمائی ہونے لگی، برسی ہونے لگی، عرس ہونے لگا، میلاد ہونے لگی، سلام ہونے لگا، قیام ہونے لگا۔ یہ سب بریلی کی ایجاد ہے، یہ سب بدعت ہے، بدعت۔ بدعت کے نام سے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے، بدعت۔ اچھا چلو، بدعت کی تعریف آپ نے کیا کی ہے؟ تو بدعت کی تعریف دیوبند سے یہ کی گئی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ انہوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے۔ چلیے بریلی، اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے، ارے وہ تو آپ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ یہ ویلوٹ کی کرسی، یہ کرسی پر ویلوٹ کپڑا لگا ہوا کہ یہ کرسی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئی تھی؟ نہیں۔ تو اس کرسی کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے کہ یہ کیمرہ بن گیا تھا؟ تو اس کیمرے کا بنانا کیا ہوا؟ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ہوا دے رہا ہے کہ یہ پنکھا رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گیا تھا؟ بولو بھائی، نہیں بنانا، تو پنکھے کا بنانا کیا ہوا؟ یہ راڈیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ راڈیں یہ الیکٹرک بن گئی تھی، تو الیکٹرک کا بنانا کیا ہوا؟ یہ ہیلوجن بن گئے تھے، تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ یہ اسپیکر بن گئے تھے، تو اسپیکر کا بنانا کیا ہوا؟ یہ موبائل بن گیا تھا، تو موبائل کا بنانا کیا ہوا؟ یوٹیوب بن گیا تھا، واٹس ایپ بن گیا تھا، یہ سوشل میڈیا بن گیا تھا۔ جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے فتنے بڑھ گئے، فتنے جنم لیتے ہیں اس سوشل میڈیا سے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ واٹس ایپ کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ ایک بات بتاؤ، ہم جب تیجا کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، چھمائی کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، تو یہ چپڑخناتی کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ان سے پوچھنا کیا تم رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا ہو گئے تھے؟ ان سے پوچھنا آپ پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے نا؟ تمہارے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو تمہارا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ تمہارا باپ دادا کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھول گئے؟ ہم کوئی نیک کام کریں تو آپ فوراً ہمارے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ہوائی جہاز بن گئے تھے، ٹرینیں بن گئی تھی، یہ موٹر کاریں بن گئی تھی، یہ 80-20 کپڑا یہ 35-65 بن گیا تھا؟ نہیں بنانا، تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ آپ بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو؟ آپ کون سا زمانہ زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں؟ آپ کون سا زمانہ زمانہ رسول کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں اس امام احمد رضا کی بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم تو ہر زمانہ زمانہ رسول مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔
حضور توصیف ملت۔ ہم بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، داؤد کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ابراہیم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اسماعیل کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عیسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے علیہ السلام۔ ہم بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا زمانہ، یہ زمانہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ، حضرت مولا علی کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان کے نائبین کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، غوث اعظم کا زمانہ، مخدوم الحق پانڈوی کا زمانہ، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا زمانہ، یہ زمانہ بھی کسی اور کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج السنہ، عرس مبارک۔ بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حجت الاسلام کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مفتی اعظم کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مفسر اعظم کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ریحان ملت کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، آج توصیف رضا کا زمانہ، خدا کی قسم یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت حضور تاج السنہ۔ تمہارا زمانہ، تمہارے بعد تمہاری آنے والی اولاد کا زمانہ، وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانے رسول کہتے ہو۔ ہم تو ہر زمانہ زمانے رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ بریلی والے مولانا احمد رضا کا کہنا نہیں ہے کہ ہم ہر زمانہ زمانے مصطفیٰ مانتے ہیں۔ یہ فرمان عالی شان ہے میرے خدا وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہی کلمہ تو حضرت آدم نے پڑھا تھا، یہی تو حضرت نوح نے پڑھا تھا، یہی تو حضرت ابراہیم نے پڑھا تھا۔ اب یہ چپڑکناتی چغلچی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تو انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ چپڑکناتی وہابی دیوبندی کہتے ہیں یہ ترجمہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہے والا اور عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا۔ کلمہ بھی وہ تلاش کر کے لاؤ جو تھے والا کلمہ ہو۔ یہ ہے والا کلمہ تو آدم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، یہ ہے والا کلمہ تو حضرت نوح علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، یہ ہے والا کلمہ تو انبیاء نے پڑھا ہے، یہی ہے والا کلمہ جو ہے وہ خلفاء نے پڑھا ہے، یہی ہے والا کلمہ صحابہ نے پڑھا ہے، تابعین نے پڑھا ہے، تبع تابعین نے پڑھا ہے، ان کے نائبین نے پڑھا ہے، اولیاء کاملین نے پڑھا ہے، ائمہ مجتہدین نے پڑھا ہے، غوث اعظم نے پڑھا ہے، خواجہ اعظم نے پڑھا ہے، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی نے پڑھا ہے، مخدوم الحق پانڈوی نے پڑھا ہے۔ یہی کلمہ آپ پڑھتے ہم پڑھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ آدم سے ہیں، ایدم تک ہیں، اور صرف ایدم تک یہ کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، صبح قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ آدم سے ہیں، قیامت تک ہیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ قیامت تک نہیں ہے،
قیامت تک نہیں ہے، قیامت سے پہلے بھی ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحقیق تاج السنت۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے بھی ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں، تو یہ معلوم چاہتا ہے، دیکھو 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 ان بریلویوں کو، ان سنیوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے رسول کو خدا سے آگے بڑھا دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے رسول کو نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں، بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ خدا ہے، نہ وہ خدا سے جدا ہے۔ بس ہمارا عقیدہ ایک جملے میں سن لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا مرتبہ۔ تو آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ کہتے ہیں یہ میلاد زمانہ رسول میں تو نہیں ہوتا تھا، یہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بریلی کی ایجاد نہیں ہے، یہ ادائے رسول ہے، یہ طریقہ رسول ہے، یہ اسوہ رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اس سنت رسول کو لوگ مٹانا چاہتے تھے تو بریلی سے احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ ان مٹی ہوئی سنتوں کو زندگی عطا کر دی ہے، ان مٹی ہوئی اداؤں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ اے لوگوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہی قوم زندگی پاتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو زندگی دینا چاہتی ہے، وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو مردہ کرنا چاہتی ہے۔